فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ کئی جمعوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات چل رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے جانشین ہیں، آپ کے خلیفہ بلا فصل ہیں. حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے. تو آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بارے میں بات کریں. خلافت کسے کہتے ہیں؟ خلافت کا معنی کیا ہے؟ خلافت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. خلافت جو ہے یہ ایک طرز حکومت ہے، یعنی
حکومت چلانے کا ایک طریقہ ہے. جس طرح دنیا کے اندر حکومت چلانے کے مختلف طریقے اس وقت رائج ہیں اور شروع سے چلے آ رہے ہیں. عربوں کے اندر جو طرز حکومت چلا آ رہا تھا عرصہ دراز سے، وہ بادشاہت تھا. اب بھی سعودی عربیہ کے اندر اور دوسرے کئی عرب ممالک کے اندر بادشاہت بطور حکومت، یہ طرز حکومت کے جو ہے وہ رائج ہے، بادشاہت چل رہی ہے. اور بہت سارے یورپی ممالک کے اندر حکومت کو چلانے کے لیے جمہوری نظام ہے، اور کئی جگہوں کے اوپر حکومت کو چلانے کے لیے صدارتی نظام ہے. تو یہ مختلف نظام ہیں جن کے تحت حکومتیں چلائی جا رہی ہیں، یہ چلائی جاتی رہی ہیں. یہ تینوں قسم کے نظام اس وقت دنیا کے اندر رائج ہیں، اور اگر ان نظاموں کو بغور دیکھا جائے تو یہ تینوں نظام قرآن و سنت سے میچ نہیں کھاتے. قرآن و سنت کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتے. بادشاہت کا نظام بھی، جمہوریت کا نظام بھی، اور صدارتی نظام بھی، یہ تینوں نظام جو ہیں وہ قرآن کی تعلیمات کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات اس امت کو عطا فرمائی ہیں ان تعلیمات کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتے. اس لیے حضور علیہ السلام کو جب دیکھا جاتا ہے بحیثیت حکمران تو آپ بادشاہ نظر نہیں آتے، آپ صدر نظر نہیں آتے، اور جمہوریت کا بھی آپ کے ہاں نام و نشان بھی نہیں ہے. کہ جمہوریت کے اوپر جو اس وقت جمہوریت پوری دنیا کے اندر رائج ہے، اس جمہوریت کے ساتھ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو نظام خلافت دیا ہے. طرز حکومت کے لیے نظام خلافت ایک بہترین نظام ہے، بہترین طرز حکومت ہے. اور نظام خلافت کے اندر قرآن و سنت سب سے پہلے نمبر پر ہے. قرآن و سنت نے جو کسی کا حق بیان کیا ہے نظام خلافت کے اندر اس حق کو ادا کیا جاتا ہے. نظام خلافت یہ قرآن و سنت کے ماتحت ہوتا ہے. نظام خلافت کے اندر قرآن و سنت کی مخالفت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی. اگر اس کے اندر قرآن و سنت کی مخالفت ہو رہی ہو تو اس کا مطلب ہے وہ نظام خلافت نہیں ہے. اس لیے ہم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آنے والے خلفاء کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں قرآن و سنت نظر آتا ہے. قرآن و سنت کا نفاذ نظر آتا ہے. قرآن و سنت عملی طور پر نظر آتا ہے لوگوں کی زندگیوں کے اندر. اس کی وجہ یہی ہے کہ نظام خلافت یہ تو ہے ہی قرآن و سنت.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے بھی کہیں پہ اگر حکمرانی کے طور پہ لفظ استعمال فرمایا تو وہ خلیفہ کا لفظ، اور اپنی احادیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلفاء آئیں گے، خلفاء آئیں گے۔ ایک حدیث پاک کا جملہ ہے کہ الخلافۃ بعدی 30 سنۃ ثم ملوک، دو دفعہ ملوکن کا لفظ استعمال فرمایا کہ پہلے فرمایا کہ ثم ملوکن رحمتن، الخلافۃ بعدی 30 سنۃ ثم ملوکن رحمتن، کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی اور پھر اس کے بعد بادشاہت آئے گی لیکن رحمت والی ہوگی، ملوکن رحمتن، اور اس کے بعد پھر جو بادشاہت آئے گی وہ اس میں چھینا جھپٹی ہوگی، اس میں جھگڑے ہوں گے۔ یہ تیسرا جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو اب اگر اس حدیث کی روح سے 30 سال شمار کیے جائیں تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ 30 سال مکمل ہوتے ہیں۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور ان کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ وہ خلیفہ امیر المومنین بنے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمانوں کی خلیفہ بنے، اور 6 مہینے حضرت حسن خلیفہ رہے، اور 6 مہینے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور یہ امارت کا منصب جو ہے وہ ان کے سپرد کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ 29.5 سال بنتے ہیں، اور 6 مہینے اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شامل کیے جائیں تو یہ 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ خلافت کا دور جو ہے، خلافت راشدہ کا دور جو ہے وہ یہ 30 سال ہی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو دور شروع ہوا ہے وہ خلیفہ نہیں ہے، وہ امیر المومنین ہے، ملوکن رحمتن، انہی کے لیے فرمایا کہ بادشاہت ہوگی رحمت والی ہوگی۔ حضرت معاویہ کے بعد پھر جب دور شروع ہوا ہے، کبھی بنو امیہ، کبھی بنو عباس، کبھی بنو امیہ، کبھی بنو عباس، یہ پھر لڑائی جھگڑا چھینا جھپٹی، یہ پھر وہ تیسرا جملہ جو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اس کو یہاں پہ پھر وہ پورا ہوتا ہے۔ تو خلافت جو ہے یہ ایک بہترین نظام ہے، قرآن و سنت سے ملنے والا، مناسبت رکھنے والا نظام ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو ہے وہ خلفاء۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کیسے بنے؟ اس کے لیے بڑی لمبی تفصیل ہے، کوئی کسی کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک کے اندر اشارات فرمائے ہیں، کئی دفعہ اشارے فرمائے ہیں، نامزد نہیں کیا، نامزد نہیں کیا کہ میرے بعد حضرت ابوبکر جو ہے وہ خلیفہ ہوں گے، نامزدگی نہیں فرمائی،
لیکن اشارے ضرور کیے جن اشاروں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کے بعد خلیفۃ المسلمین وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامزد اس لیے نہیں فرمایا کہ یہ پھر ایک رواج بن جائے گا، لوگ اپنے خاندان کے لوگوں کو، لوگ اپنے اقربا کو، رشتہ داروں کو، اور اس طرح یہ نامزد کرنے والا ایک جو ہے وہ اصول بن جائے گا، اور لوگ پھر نامزد کرنا شروع کر دیں گے، اور نامزد کرتے ہوئے پھر صحیح اور غلط کی تمیز اور فرق جو ہے وہ اس کو بھی بھول جائیں گے۔ باقی ان کی حضور علیہ السلام کے اشاروں سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی چاہت، آپ کا جو ہے دل کا میلان وہ اسی طرف تھا کہ آپ کے بعد حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا جائے۔ چنانچہ انہی اشاروں کو دیکھ کر پھر حضرات صحابہ کرام نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ بہت سارے لوگ اس بات سے انکاری ہیں کہ حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس کوئی اتھینٹک دلیل یا کوئی اس طرح کی بات وہ موجود نہیں ہے۔ ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو ایک آدمی نے اٹھ کر سوال کر دیا۔ اس کا سوال کیا تھا؟ یہ حضرت علی کی خلافت کا زمانہ ہے، اپنے زمانے کے اندر وہ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو ایک آدمی نے اٹھ کر سوال کیا کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کیوں بنایا؟ یہ حضرت علی سے سوال کیا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، دین کے معاملات کے اندر سب سے اہم ترین چیز نماز ہے، سب سے اہم ترین چیز نماز ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کا امام بنایا ہے۔ تو ہم نے اس سے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ اگر دین کے معاملات کے اندر اور دین کا سب سے اہم معاملے کے اندر ابوبکر امام بن سکتے ہیں، تو ہماری دنیا کے معاملات کے اندر بھی ہمارے امام ابوبکر ہی بنیں گے، اس لیے ہم نے ان کو اپنا امام اور اپنا خلیفہ بنایا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب ارشاد فرمایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، اور آپ کی خلافت جو ہے وہ بڑی آزمائش والی خلافت تھی۔ بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو گئے، بڑے بڑے فتنے، مرتدین کا فتنہ، لوگ کافر ہونا شروع ہو، اور مرتد کی سزا بھی بڑی سخت ہے، اور اسی طرح منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، منکرین ختم نبوت کا فتنہ، یہ اکٹھے فتنے ایک ہی دم، ایک وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے اندر حضور علیہ السلام کی جدائی کا غم ہے، اور ایک یہ آزمائشیں ہیں، ایک یہ فتنے ہیں، اور یہ سارے معاملات ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کی جدائی کا بہت زیادہ غم تھا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اندر ہی اندر اس غم کو دباتے دباتے 2.5 سال تک زندہ رہے، اور جب وفات ہوئی تو اسی غم کی وجہ سے۔ اب ظاہر نہیں کر سکتے تھے، امت کو سنبھالنا تھا، ذمہ داری کندھوں پر تھی۔ اگر حضرت ابوبکر بھی رونے دھونے میں اور اسی غم میں نڈھال ہو کر بیٹھ جاتے تو پھر لوگوں کا کیا بنتا؟ حضرت ابوبکر نے صبر کا مظاہرہ کیا،
دل کے اندر سارا غم لے لیا اور لوگوں کو سنبھالا، پھر فتنوں کا مقابلہ کیا، ہر فتنے کا مقابلہ کیا، منکرین زکوٰۃ کا مقابلہ کیا، مرتدین کا مقابلہ کیا، منکرین ختم نبوت کا مقابلہ کیا، مسلمہ کے خلاف جہاد کیا۔ مسلمہ کون لعنتی ہے؟ اس امت میں سب سے پہلے سب سے بڑا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ مسلمہ کذاب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جنگ یمامہ لڑی، اور جنگ یمامہ کے اندر اتنے حضرات شہید کروا دیے جتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی میں نہیں ہوئے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا امت کو، آنے والی امت کو یہ بتلایا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ اور مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی بھی قربانی دینی پڑ جائے تو وہ دی جا سکتی ہے۔ صحابہ کرام 700 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، آج بھی یمامہ کے مقام پر ان کی قبریں موجود ہیں، اور حضرت ابوبکر نے مقابلہ کیا، اس کو قتل کیا، قتل کروایا اس کو، پھر سکون آیا، پھر مسلمہ قتل ہوا۔ مسلمہ جھوٹا مدعی نبوت، تو ختم نبوت کا کام، ختم نبوت کا دفاع یہ حضور علیہ السلام کی ذات کا دفاع ہے، یہ ذات کا دفاع ہے، اور ختم نبوت کے اوپر حملہ یہ حضور علیہ السلام کی ذات پہ حملہ ہے۔ حضرت ابوبکر نے ہر قیمت پہ، ہر لحاظ سے اس کا مقابلہ کیا۔ منکرین زکوٰۃ، لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ایک ہے زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتا، مانتا ہے زکوٰۃ ہے لیکن ادا نہیں کر سکتا، ادا نہیں کرتا، تو یہ بندہ گناہگار ہے، کافر نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے زکوٰۃ ہے ہی نہیں، سرے سے اس کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے، تو یہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو منکرین زکوٰۃ، ان کے خلاف جہاد کیا، اور یہ اعلان فرمایا مدینہ کے اندر کہ جو بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک رسی دیتا تھا، یعنی جانور دیتا تھا، جانور کے ساتھ رسی بھی دیتا تھا، تو اب اگر وہ جانور دیتا ہے، رسی روک لیتا ہے، تو ابوبکر اس کے خلاف بھی جہاد کرے گا۔ اعلان کروا، اور جنہوں نے جو ہے وہ زکوٰۃ کے بارے میں انکار کیا، ان کے خلاف جہاد کیا۔ مرتدین، مرتد کہتے ہیں جو مذہب اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لے، اسلام کو چھوڑ دے، اسلام سے پھر جائے، اس کو مرتد کہتے ہیں، اور مرتد کی سزا قرآن پاک کے اندر قتل لکھی ہے۔ پہلے اس کے اوپر اسلام پیش کیا جائے گا، اس کو موقع دیا جائے گا کہ واپس اسلام کے اوپر آ جائے، اسلام کا کلمہ پڑھ لے، اگر وہ نہیں آتا تو پھر اس کی سزا قتل قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے اس فتنے کے خلاف بھی اپنی جدوجہد کو جاری رکھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے فتنوں کے مقابلے میں سرخ روح رہے، کامیاب ہوئے، اور کامیاب ہو کر 2.5 سال کے بعد جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہوئے، اور اللہ کو پیارے ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ریاض الجنہ کے اندر آرام فرما ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ، حضور علیہ السلام کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی موقع ایسا نہیں ملے گا کہ حضرت ابوبکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں۔ حضرت ابوبکر بچپن سے ساتھ ملے تھے، اور قبر تک، قبر بھی ساتھ بنوائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، قبر تک ساری زندگی ساتھ رہے۔
اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اوپر بہت سارے لوگوں نے احسان کیے، لیکن میں سارے کے سارے احسانوں کا بدلہ چکا کر دنیا سے جا رہا ہوں۔ ایک ابو بکر ایسا انسان ہے کہ اس کے احسانوں کا بدلہ اللہ ہی ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا